اسکرین شیئر ہو رہا آپ لوگ سے؟ جی چلیے الحمدللہ. تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مخارج کے متعلق پڑھے تھے ہم لوگ کہ مخارج کسے کہتے ہیں، مخرج کے لغوی معنی و اصطلاحی معنی کیا ہے. چلیے ان شارٹ آپ لوگ بتائیے مخرج کسے کہتے ہیں. نکلنے کے حروف کے نکلنے کی جگہ. حروف کے نکلنے کی جگہ. ویری گڈ. مخرج حروف کے نکلنے کی جگہ. تو اصطلاحی معنی اس کی یہی ہے کہ مخصوص جو حرف ادا ہو رہا وہ، اور لغوی معنی عام طور پر جس جگہ سے آواز نکلتی. ٹھیک ہے. اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ حروف ہجا تہجی. حروف ہجا اس کا موضوع ہے، لیکن کیوں پڑھنا پڑھ رہے ہیں ہم، اس کی کیا غرض ہے، اس کا قرآن کی کیا فائدہ ہو رہا؟ یعنی جس طرح قرآن اللہ نے جس طرح قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس طرح ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. تصحیح بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تصحیح ہاں. اللہ تو کی اگر رضا کے لیے. مخارج میں ایک بھی غلطی ادھر کی ادھر مخرج ہو جائے تو کیا ہوتا؟ جیسے خو کی معنی بدل جاتا ہے. معنی بدل جاتا ہے. پورے معنی بدل جائے گا اس کا. ویری گڈ. اللہم زد فزد. تو چلے آگے بڑھے آج ہم. جی میم. تو ہم نے پہلے اس کے علاوہ کیا سیکھا تھا کہ مخارج کل کتنے مخارج، کس کے لیے مخارج ادا کرتے ہیں ہم؟ 17. آئی مین 17 مخارج کس کا مخارج کس کے ہوتے ہیں؟ حروف ہجا جہاں سے ادا مخارج ہوتے ہیں. حروف ہجا کے مخارج ہوتے ہیں. حروف ہجا کتنے ہیں؟ حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29. کتنی پلیسز سے ادا ہوتے ہیں حروف ہجا؟ پانچ مقامات سے ادا ہوتے ہیں. اوکے. 5 مقامات سے ادا ہوتے. تو حروف ہجا کی کتنے مخارج ہے؟ 17. 5 مقامات سے کتنے مخارج ادا ہوتے؟ 17. ویری گڈ. 17 تو 17 میں سے یہ 17 مخارج 5 بڑے مقامات سے کون سے ہیں بڑے مقامات؟ حلق، لسان، زبان، شفتان، خیشوم، جو. جو القشو. ویری گڈ ویری گڈ. اللہم زد فزد. سب بچے بولنے کی کوشش کریے، سب بولیے، سب کا حق ہے بولنے کا، سب بولنا. اور دیکھیے ابھی کیسے سب بول رہے تھے. ماشاءاللہ اسٹارٹنگ ہے، آپ لوگ کو بھی دقت آتی ہے، آگے بڑھتے بڑھتے آپ سب بولیں گے. لیکن سب بچے بولنے کی کوشش کریے، کیونکہ بولنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. اوکے. تو آئیے ایک بار ہم ریویژن کرتے ہیں یہاں سے. کل حروف ہجا 29 ہے. حروف ہجا کسے کہتے ہیں؟ الف با تا سا. یہ جو ہے حروف ہجا ہے. حروف ہجا جہاں سے ادا ہوتے ہیں، جس جگہ سے یہ حروف ہجا الف با تا سا جہاں سے ادا ہو رہا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. وہ مخارج کل 17 ہے، یعنی 17 جگہ سے. ایسے ہمارے منہ میں 17 پلیسز ہے جن سے یہ حروف ہجا ادا ہوتے ہیں. اور یہ جو 17 مخارج 5 مقامات سے ادا ہوتے ہیں، 5 بڑے مقامات سے ادا ہوتے ہیں. وہ 5 بڑے مقامات کون سے ہیں؟ ایک تو ہمارا حلق ہے. ہمارے حلق سے 6 حروف اور 3 مخارج. حلق میں 3 مخارج 6 حروف ہے. دوسری ہماری زبان ہے. زبان کے اندر 10 مخارج اور 18 حروف ہے. اور ہمارے ہونٹ میں 2 مخارج اور 4 حروف ہے. اور ایمٹی اسپیس جوف یعنی منہ کا خالی حصہ، اس میں سے ایک حرف الف، اور اس کے علاوہ حروف مدہ الف یا واو جن کو لانگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الانگیٹ کیا جاتا ہے، وہ ادا ہوتا ہے. اور 5واں ہے خیشوم، ناک. ہماری ناک کی ہول سے ایک مخرج اور 2 حروف. ایک مخرج اور حروف کیا ہے؟ وہ مشدد حروف ہے، یعنی نون غنہ اور میم غنہ. غنہ کے حروف نون غنہ میم غنہ ادا ہوتا ہے. اور یہ مخارج کے متعلق بعض علماء کا کہنا ہے کہ 17 مخارج ہے، بعض کا کہنا ہے کہ مخارج 17 سے کم یا 17 سے زائد ہے. لیکن ہم اس میں سے کون سے والے علماء کا پڑھ رہے؟ اکثر علماء کی تعداد ہے 17 مخارج ہے، تو ہم انہی 17 مخارج کے متعلق پڑھائی کر رہے ہیں. اوکے. جی استاذہ. الحمدللہ. یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جی نہیں. تو آئیے ہم یہاں پر ابھی کریں گے. ایک سیکنڈ. اب یہاں پر آئیے. تو ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کل 29 مخارج، 29 حروف ہجا، 17 مخارج، 5 بگ پلیسز سے، 5 بڑے مقامات سے ادا رہے. تو 5 بڑے مقامات میں سے سب سے پہلا کیا تھا؟ دا تھروٹ، ہمارا حلق. سب سے پہلا کیا ہے؟ ہمارا حلق. تو ہمارے حلق سے کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ ہمارے حلق سے ہم نے کیا پڑھا؟ اس میں 6 مختلف حروف کے لیے 3 مخارج ہیں. ہمارے حلق میں اس میں 6 مختلف حروف کے لیے 3 مخارج ہیں. جو گلے
کے سب سے گہرے، درمیانی اور سب سے قریبی حصوں سے ادا ہوتے ہیں۔ مطلب ہمارے گلے میں 3 مخارج اور 6 حروف ہوتے ہیں، حمزہ ہ، عین ہ اور غین خا۔ ہمارے گلے میں 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں ہمارے گلے کے؟ 3 حصے ہیں۔ ان 3 حصوں میں سے 6 حروف ادا ہو رہے ہیں۔ تو 3 حصوں کے نام ہم کیا کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ ایک ہے ہمارا لوور پارٹ آف اوور نیک، لوور پارٹ یعنی ہمارے حلق کا سب سے نچلا حصہ جو سینے کی طرف جا رہا ہے، جو سینے کی طرف جا رہا ہے، وہاں سے نکلتا ہے حمزہ ہ، حمزہ ہ۔ اور ہمارے حلق کا مڈل پارٹ یعنی درمیانی حصہ، درمیانی حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین ہ، عین ہ۔ اور ہمارے حلق کے سب سے اوپری حصے سے، اپر پارٹ سے نکلتے ہیں غین اور خا۔ یہاں پر یہ آگے آئے گا، یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آئے کہ 6 مختلف حروف کیسے ادا ہو رہے۔ 6 مختلف حروف کون سے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے 6۔ تو یہ 6 حروف، یہ 6 مختلف حروف کیسے ادا ہو رہے 3 مخارج سے، یہ سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ میں بتائی ہوں آپ لوگ کو کہ یہ 6 مخارج ہمارے 6 حروف 3 مخارج سے، مطلب ہمارے حلق کے 3 حصے، ہمارے حلق کے 3 حصے۔ یہ ایک ہے 1 2 3، ان 3 مقامات سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آگے آپ لوگ کو مخارج کسے کہہ رہے اور حروف کسے کہہ رہے؟ 3 مخرج مطلب سمجھ میں آ گیا؟ 3 مخرج مطلب 1 2 3، ہمارے حلق میں 3 مخرج ہے اور اس سے 6 حروف ادا ہو رہے۔ سمجھ آ گیا آپ لوگ کو؟ یہ جی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ جی نہیں تو چلیے پھر ہم آگے بڑھے۔ ہمارے حلق میں 3 مخارج ہے اور 6 حروف ہے۔ اس کے بعد آگے وہ مخارج کہاں ہیں، کیسے، وہ سب سیکھیں گے۔ یہ ایک صرف ایگزامپل اس لیے دکھائی میں آپ لوگ کو کہ سمجھ میں آئے کہ مخارج کسے کہہ رہے ہیں ایکچوئل میں۔ تو آئیے اس کے بعد ہے ہمارا زبان، ہماری زبان، اللسان۔ دوسرا کیا ہے؟ the tongue، اللسان، ہماری زبان۔ ہماری زبان سے کتنے حروف ادا ہو رہے؟ ہماری زبان سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہماری زبان سے 18 حروف، اس میں 18 حروف کے لیے 10 مخارج ہیں، یعنی ہمارے زبان میں 18 حروف ادا ہو رہے اور ان 18 حروف کے لیے 10 مخارج ہمارے زبان میں ہیں۔ کتنے مخارج ہماری زبان؟ چلیے دوسرا ہم نے کیا سیکھا تھا؟ دوسرا ہمارے ٹنگ، ہماری زبان۔ ہماری زبان سے کتنے مخارج ہے؟ ہماری زبان میں کتنے مخارج ہے؟ 10 مخارج ہے۔ کتنے مخارج ہے ہماری زبان میں؟ 10، مطلب 10 مخارج کا مطلب ہے ہماری زبان میں 10 پلیسز ہے جس سے یہ 18 حروف ادا ہو رہے۔ کس سے؟ 18 حروف۔ کون کون سے ہے وہ؟ قاف، کاف، جیم، شین، یا، تا، دال، طا، ضاد، ز، سین، صاد، ذال، ثا، وا، نون، لام اور را۔ یہ 10 حروف، یہ 18 حروف ہماری زبان سے ادا ہو رہے۔ چلیے سب کاؤنٹ کریے، یہاں پر 18 لیٹرز ہیں یا نہیں ہے دیکھیں گے۔ 1 2 3 4 5، کم آن کاؤنٹ کریے میرے ساتھ۔ 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 اور 18 ہو گئے 18 لیٹرز۔ جی ہماری زبان سے کتنے لیٹرز ادا ہو رہے؟ 18 لیٹرز 18 لیٹرز۔ ان 18 لیٹرز کے لیے کتنے مخارج ہے؟ 10 مخارج ہیں 10 مخارج ہے، الحمدللہ۔ تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کتنے ٹوٹل حروف ہجا کتنے ہیں؟ حروف ہجا 29 29، ویری گڈ۔ ان 29 کے لیے کتنے مخارج ہے؟ 17 مخارج کتنے پلیسز سے نکلتے؟ 5 جگہوں سے 5 بڑے نکلتے ہیں۔ مقامات میں سے پہلا بڑا مقام کون سا ہے؟ حلق حلق پہ سے کتنے حروف ادا ہوتے؟ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ 6 حروف کے لیے کتنے مخارج ہیں؟ 3 مخارج۔ ویری گڈ۔ دوسرا بڑا مقام کون سا ہے؟ لسان لسان، ہماری زبان۔ ہماری زبان کے لیے کتنے مخارج ہے؟ 10 مخارج سے کتنے حروف ادا ہو رہے؟ 18 18 حروف ادا ہو رہے۔ ویری گڈ۔ تو اب سب کو چاکلیٹ دینا پڑے گا مجھے۔ بارک اللہ فیک، بہت بہت شاندار۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब तीसरा मखरज की तरफ आएंगे हम। हमारा सबसे तीन पांच बड़े मकामात में से तीसरा क्या है? द लिप्स, शफ्तान। शफ्तान यानी होंठ को कहते हैं। दो शफ्तान, दो होंठ, दोनों होंठों से शफ्तान। तो हमारे होंठ से अदा होने वाले चार हुरूफ, हमारे होंठ से कितने हुरूफ अदा हो रहे? चार हुरूफ। चार। इन चार हुरूफ के लिए दो मखारिज है। हमारे होंठों में कितने मखारिज है? दो मखारिज। तो चलिए आइए दो काउंट करते हैं मखारिज। कि चार हुरूफ है यहाँ पर। 1 2 2 3 3 4। 4 अरे हाँ, यहाँ तो 4 हुरूफ है। तो हमारे होंठ से कितने, हमारे होंठों से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 4 चार। उन चार हुरूफ के लिए कितने मखारिज है? 2 दो मखारिज है। तो आइए फिर एक बार रिवीजन करते आएंगे हम। हुरूफ हलकिया, जो हुरूफ हुरूफ हलकिया यानी हमारे हलक से अदा होने वाले कितने हुरूफ है? 6 छह। अब उन हुरूफ के नाम बताइए। हमजा, हा, हमजा हा आइन हा आइन खा शाबाश। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। कितने हुरूफ हमारे हलक से अदा हो रहे? 6 छह हुरूफ अदा हो रहे। कौन से हुरूफ है वो? सब मिलके एक आवाज हमजा में हा बोलिए। आइन हमजा आइन हा आइन वाइन हा खा आइन खा वेरी गुड, सब एक आवाज में बोलना है। हमजा, हा, आइन, हा, हमजा गैन, हा खा। आइन हा आइन खा एक मरतबा मैं पढ़ाती हूँ, हमजा सब हा बोलिए। एक मरतबा मैं हमजा पढ़ाती हूँ, हा सब बोलिए। ना ना, एक मरतबा में पढ़ाने दीजिए। हमजा, हा, हमजा हमजा हा हा आइन, हा, आइन आइन हा हा गैन, खा। आइन खा हमजा, हा, हमजा हमजा हा हा आइन, हा, आइन आइन हा हा गैन, खा। आइन खा हमारे हलफ से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं। छह हुरूफ कौन से हैं? हमजा हमजा हा हा आइन आइन हा आइन वाइन खा खा वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह मजिद फजिद। दूसरा हम टंग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि टंग का बहुत लंबे 18 हुरूफ है ना, वो याद करने में दिक्कत आएगी। तो दूसरा हम देखेंगे। सॉरी, पहले ये तो बताइए हुरूफ हलकिया हमारे हलक में कितने हिस्से हैं? 3 तीन हिस्से हैं। कौन से? अपर पार्ट मिडिल पार्ट लोअर अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट। अब मैं क्वेश्चन सेंटर करूंगी, आप लोग आंसर देना है। लोअर पार्ट से कौन अदा हो रहे? हमजा हा हमजा हा मिडिल पार्ट से? आइन हा आइन अपर पार्ट हा से? आइन अपर खा गैन खा वेरी गुड। गैन बोल रहे कोई? गैन, गैन, गैन मोटा पड़े जाने वाला आइन हर्फ है। गैन, खा, गैन, खा। अभी तो हम पढ़ रहे, जब हम कायदा जैसे अभी मैं मखारिज के सिर्फ आप लोग को ये डेफिनेशंस वगैरह ये सब पढ़ा, इंट्रोडक्शन होने के बाद जब कायदे से पढ़ाऊंगी तो कायदे में पहले हुरूफ हिजा पढ़ाऊंगी, तब आप लोग के पहले मखारिज सुनूंगी मैं हुरूफ हिजा में, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ओके। तो अभी हम कितने कौन से मकाम से कौन सा हर्फ अदा हो रहा है वो नहीं सीखेंगे, वो आगे है। अभी सिर्फ हमको इतना याद करना है कि हमारे हलक से निकलने वाले छह हुरूफ हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अब हमारे होंठ हुरूफ शफविया कितने हैं? 4 हुरूफ शफविया चार है। कौन से? बा, मीम, फा, वाव। बोलिए। बा, मीम, फा, बा वाव। मीम फा वाव बा, बा मीम, मीम फा, फा वाव। वाव बा मीम फा वाव बा, मीम, फा, वाव। बा मीम फा वाव हमारे होंठ से कितने हुरूफ अदा हो रहे? 4 चार। कौन से हुरूफ है? बा मीम फा वाव बा, मीम, फा, वाव। वेरी गुड। तो आइए नेक्स्ट वाला हम ये टंग लास्ट में पढ़ेंगे हम। उसके बाद आइए चौथा बड़ा मकाम। चौथा बड़ा मकाम है अल जौफ। अल जौफ यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा। हमारे मुंह के खाली हिस्से में तीन मद्दा हुरूफ और एक हुरूफ हिजा का एक हर्फ अलीफ अदा होता है। हुरूफ हिजा का एक हर्फ अलीफ और बाकी तीन मद्दा हुरूफ अदा होते हैं। हमारे मुंह और गले के खाली हिस्से में तीन मद्दा हुरूफ के लिए एक मखरज है। तीन मद्दा हुरूफ के लिए एक मखरज। यहाँ पर अलीफ से इसलिए अलीफ को इसलिए मेंशन नहीं करे क्योंकि इसी में अलीफ आ गया है। तीन मद्दा हुरूफ में अलीफ आ गया है। तो तीन मद्दा हुरूफ होते हैं। मद्दा हुरूफ के अलावा हुरूफ हिजा में से अलीफ बा ता सा में से जो अलीफ है वो हमारे मुंह के खाली हिस्से अल जौफ से आ रहा है। अल जौफ के माना क्या है? खाली हिस्सा मुंह मुंह का का खाली खाली हिस्सा। हिस्सा हाँ, हमारे मुंह के मुंह अंदर का जो खाली खाली हिस्सा हिस्सा है उसको कहते हैं अल जौफ। अल जौफ से कितने हुरूफ अदा हो रहे हैं? 3 हुरूफ मद्दा तीन हुरूफ, तीन हो, हाँ, हुरूफ मद्दा, तीन मद्दा हुरूफ अदा हो रहे हैं। और हुरूफ हिजा से कौन अदा हो रहा? अलिफ
الف ادا ہو رہا. ویری گڈ. تو اب ہم لوگ کیا کیا سیکھے؟ ہمارے حلق 5 بڑے مقامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مقام کون سا ہے 5 بڑا؟ ہمارا حلق. حلق. حلق سے کتنے حروف ادا ہو رہے؟ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. 6 حروف کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. ویری گڈ. یاد ہو جا رہا نا آپ لوگوں کو کلاس میں ہی الحمدللہ. الحمدللہ. دوسرا کیا ہے؟ حروف شفویہ. تیسرا بڑا مقام کیا ہے؟ تیسرا بڑا مقام شفتان. تیسرا تیسرا بڑا شفتا. شفتان. شفتان. شفتان سے کتنے حروف ادا ہو رہی؟ 4. ان حروف کو کیا بولیں گے ہم؟ حروف شفویہ. حروف شفویہ کون کون سے ہیں؟ با، میم، فا، واو. با میم فا واو. اور چوتھا بڑا مقام کون سا ہے؟ الجوف. الجوف. منہ کا خالی حصہ. ہمارے منہ کے خالی حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے؟ 3 مدہ حروف ادا ہوتے ہیں. 3 مدہ حروف اور ایک حروف ہجا الف. اور اس کے لیے صرف ایک مخرج ہے. اور 5واں بڑا مقام کون سا ہے؟ غنہ. خیشوم، خیشوم. الخیشوم. عربک میں بولیں گے ہم لوگ نیمز. اوکے کیونکہ ہم الحمدللہ ابھی سیکھ رہے ہیں نا تو عربک میں بولیں گے الخیشوم. الخیشوم یعنی ہماری ناک کے اندر جو ہول ہے، ناک کے سوراخ سے منہ کے اندر کی طرف، یعنی خیشوم یہ جو ناک کی سوراخ ہے ہماری، ناک کی سوراخ سے منہ کے اندر کی طرف سے ایک جو ہول، یہ ہول ہے ناک کے اندر، وہاں سے منہ کے اندر کی طرف سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. ناک کے سوراخ سے منہ کے اندر کی طرف یہاں ایک مخرج ہے. ناک کے سوراخ سے لے کے منہ کے اندر کی طرف تک ایک مخرج ہے یہاں. اور وہ مخرج کا نام کیا ہے؟ غنہ. وہ مخرج کا نام کیا ہے؟ غنہ. ایک مخرج ہے سر. ایک مخرج ہے. وہ مخرج کا نام غنہ ہے. تو غنہ کے کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف ہیں. کون سے ہیں؟ نون مشدد اور نون مشدد. نین مشدد، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی نون غنہ اور میم غنہ. میم غنہ. نون غنہ، میم غنہ. تو اب آئیے نون حروف حلقیہ غنہ. کتنے ہیں؟ حروف حلقے 6. کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا. چلیے ویری گڈ. آج ہم زبان کا نہیں یاد کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے زیادہ لیٹرز ہے. تو ابھی آج تو ماشاءاللہ بارک اللہ آپ لوگ 18 لیٹرز چھوڑ کے باقی کے پورے 29 میں سے 18 مائنس کریے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 28 میں 18. میم 28 میں 28 28 12. سے 18 مائنس کرو. 28 میں 18 مائنس کرے تو 10 حروف. ہاں پھر 29 کا ڈال دو 11 حروف. تو 11 حروف کے علاوہ بھی آپ لوگ بارک اللہ سے 10 مخارج چھوڑ دیے. تو مطلب 17 مخارج میں سے 7 مخارج اور 11 حروف سیکھ لیے آج. بارک اللہ یاد ہو گئے. تو باقی 18 حروف ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے. اس سے پہلے آئیے ہمارے حلق کی طرف. اب ہمارے حلق کے جو 3 نام ہیں، ہم باٹم آف اپر پارٹ، لوور پارٹ، مڈل پارٹ بول رہے تھے. اب ہم اس کو تھوڑا سا عربک میں یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا اصل نام پڑھیں گے باٹم آف دی تھروٹ. باٹم آف دی تھروٹ یعنی ہماری حلق کا سب سے نچلا حصہ. باٹم آف دا تھروٹ یعنی ہماری حلق کا نچلا حصہ. مڈل آف دا تھروٹ یعنی ہمارے حلق کا درمیانی حصہ. ٹاپ آف دا تھروٹ یعنی ہمارے حلق کا اوپری حصہ. تو اب آئیے ان کے نیمز یاد کریں گے ہم لوگ. اقصى الحلق، اقصى الحلق، وسط الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. ادنى الحلق. باٹم آف دی تھروٹ، bottom of the throat. اقصى الحلق. اقصى الحلق. باٹم آف دی تھروٹ، bottom of the throat. اقصى الحلق. اقصى الحلق. middle of the throat، middle of the throat, وسط الحلق. وسط الحلق, middle of the throat، middle of the middle throat. of the throat, وسط الحلق. وسط وسط الحلق. الحلق, top of the throat، top of the throat, top of the throat. أدنى الحلق. أدنى أدنى الحلق. top of the throat، top of the throat. أدنى الحلق. أدنى الحلق. یہ نام نہیں بھی یاد کرے تو آگے یاد ہو جاتا ہے. یہ نام یاد کرنا ایسا لازم نہیں ہے آپ لوگ پہ، لیکن اگر یاد کرے تو دیکھیے ایک پڑھے لکھے اور ایک نہ پڑھا لکھا شخص میں کیا فرق ہے.
ایک نارمل انسان جو تجوید سیکھا ہے چلو اس کو آتی ہے تجوید، لیکن انہیں جب تجوید بتا رہا تو ہاں ہمارا حالانکہ یہی سے نکل رہا، لیکن آپ جب پڑھے لکھے ہوئے الحمدللہ تو آپ یہاں پہ بتا سکتے اقصل حلق، اقصل حلق یعنی ہمارے باٹم آف دی تھروٹ، جو حلق کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو جب آپ نام اس کو اچھے نام سے عربک نیم سے بتائیں گے تو آپ کی کوالٹی، آپ کے اسٹینڈرڈ معلوم ہوتا ہے سامنے، کیونکہ آپ کیسا پڑھے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ مخارج کورس جب بعض ہفتہ اس کورس میں آئے ہیں، ایڈمیشن لیے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، تو اس کے نام کے ساتھ ہم سیکھیں گے، عربک نیمز کے ساتھ اس کو سیکھیں گے. جنرل خالی یوں تو ہم بول سکتے ہیں اپر پارٹ لوور پارٹ مڈل پارٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن ہم عربک میں بولے تو کتنا اچھا لگے گا. جب بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول سے آ کے انگلش میں ٹاکنگ کرتا ہے گھر میں، تو ماں باپ کتنا خوش ہوتا ہے نا، ارے واہ میرا بچہ انگلش میں بات کر رہا ہے. تو یہ بھی ویسے ہی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے، ابھی اتنا ٹف نہیں ہے یہ، آگے آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آسان دکھتے جاتا. تو آئیے اقصی الحلق کی طرف. اقصی الحلق یعنی ہمارے حلق کا سب سے نچلا حصہ، اقصی الحلق یعنی ہمارے حلق کا سب سے نچلا حصہ. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 5 بڑے مقامات میں سے ایک ہے حروف ہمارا حلق، ہمارا حلق. تو ہمارے حلق سے ادا ہونے والے حروف کو، اب یہاں سے نیمز دیکھیے، ہمارے حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. آپ لوگ نوٹس لے لیجئے، اس کے بعد نوٹس میں آپ لوگ کو یہ نام نیمز لکھے ہوئے رہتے، روز کا روز ڈیلی کا ڈیلی یاد کر کے آنا، ڈیلی مجھے سنانا ہوگا آپ لوگ کو. حروف حلقیہ، حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. حروف حلقیہ 6 ہے. ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. سب سے نچلا حلق ہے اقصی الحلق. سب سے نچلا حلق کون سا ہے؟ اقصی الحلق. اور وہاں سے 2 حروف حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. ہمارے حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں. 3 حصے ہیں. 3 میں سے سب سے نچلا حصہ کون سا ہے؟ اقصی الحلق. اقصی الحلق. ویری گڈ. اقصی الحلق. اقصی الحلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ ہا. حمزہ ہا. حمزہ ہا. اب یہاں پہ بہت دھیان دینے والی بات ہے کہ حمزہ ہا، تو آئیے پہلے حمزہ ہا کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیتے، اس کے بعد ہم عین ہا کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ ہا کے بارے میں پورا مکمل پڑھائی کر لیں گے. اقصی الحلق حمزہ ہا. حمزہ ہا باٹم آف دی تھروٹ، حلق کا نچلا حصہ. اقصی الحلق سے 2 حروف حمزہ اور ہا ادا ہو رہے. حلق کا نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ. حمزہ. تو یہ حمزہ کو کیسے ادا کریں گے؟ ہاں ہاں، ایسے اس طرح سے. ہاں ہاں نہیں، ہاں. یہ ایک دم درمیان سے ہوا آتی ہے، آواز نکلتی ہے، یہ ہاں. یہ جب ہاں بولتے ہیں ہم، حلق کے نچلے حصے سے آواز آتی ہے اور یہاں نیچے وائبریشن سے فیل ہوتا ہے، نیچے وائبریشن سے فیل ہوتا ہے. ہاں ہاں، جو سینے کی طرف سے آ رہی ہے. آپ لوگ کو محسوس ہو رہا؟ ہاں 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 ہو رہا. ہاں. ہماری اگر حمزہ سینے کی ہا. طرف سے آواز آ رہی نیچے حلق سے تو ہم درست جا رہے. اگرچہ کہ آواز درمیانی حلق سے نکل رہی اور ہوا نہیں آ رہی بالکل، تو وہ ہوا ٹھنڈی آ رہی. آپ لوگ اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، گرم ہوا آ رہی. اگر ٹھنڈی ہوا آ رہی تو گرم رانگ ہوا پڑھ آئی رہے، ہے میم. گرم آ رہی تو ہاں کریکٹ پڑھ رہے، گرم آ رہی تو صحیح پڑھ ہاں رہے. تو ہاں. گرم آنا چاہیے. حمزہ ہاں ہاں. ہاں ٹھیک ہاں ہے. تو آ کی ہاں. مثال دیکھیے یہاں پر، حمزہ ہاں. آ کی مثال دیکھیے، ای او، ای او، ای او، ای او ای او ای او، ای او او. آ ہمارے حلق کے سب سے نچلے حصے. چلیے آئیے میرے کو سنیے، میری بات سنیے ابھی. 1 منٹ اسٹاپ کریے آپ لوگ کی پریکٹس. اب آئیے، ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. 3 حصوں میں سے سب سے نچلا حصہ ہے. آج ہم پڑھ رہے حلق کا سب سے نچلا حصہ اقصی الحلق. اقصی الحلق یہ ہمارے حلق کا سب سے نچلا حصہ جہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے. ای او، ای او، ای او. ٹھیک ہے. اسی طرح یس ایلو، یس ایلو. نیچے ایگزامپلس ہے نا، یس ایلو، یس ایلو. ایک سیکنڈ. یس الو، یس الو. ہاں، یس ایلو، یس ایلو. تو حمزہ، استغفر اللہ، یہ پی ڈی ایف. یس ایلو، سوئی، سوئی، سوئیل، سوئیل، یونبئہم، 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 یونبئہم. فأتو، فأتو، ف، ف،
بئسما 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 یؤمنون. ٹھیک ہے, یہ صرف میں آپ کو بھی پڑھ کے بتائی, پہلے میں اس کے ڈیٹیل آپ کو بتا دوں, اس کے بعد آپ لوگ کو میں آپ لوگ سے پڑھا دیے. ٹھیک ہے, تو آئیے یہ حمزہ تھا, اب حمزہ اور یہ ہے ہ. ہ ہاں بھی حالانکہ بالکل نچلے حصے سے آتا ہے, اور ہ پڑھتے وقت میں بھی گرم ہوا آتی ہے اور سینے کی طرف وائبریشن ہوتی ہے. ہ ہی ہو, ہ ہی ہو, یہ ہ ہے, ہ نہیں. وہ تھا, آ نہیں, دونوں میں فرق ہے. ابھی تو صرف ابھی فرق نہیں دیکھ رہے ہم لوگ, صرف والا حلق کے نچلے حصے کی دیکھ رہے. یہ اشہدو ربہم منہم. میں سب کو کیسا نہیں کر رہا. آگے آپ لوگ کو سمجھ میں ہاں کیسے نہیں کر رہا. ہاں میم. تو اب دیکھیے, جب حمزہ اور ہاں ہمارے حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں, تب ان کو ادا کرتے وقت میں ایک گرم سی ہوا آتی ہے. لاسٹ میں آپ لوگ کو ایکٹیویٹی ہے اس کتاب میں, تو وہ کتاب سے آپ لوگ دیکھ لیجیے ایکٹیویٹی کس طرح سے کرنا ہے. اس میں ایکٹیویٹیز موجود ہے, تو وہ ایکٹیویٹیز آپ لوگ دیکھ لیجیے, دیکھ کے اپنی پریکٹس کریے. اب میں یہاں پر بتا رہی ہوں, اور حمزہ اور ہاں پڑھتے وقت میں ہماری ایک گرم ہوا باہر آتی. کون سی ایئر آتی؟ ہاٹ ایئر باہر نکلتی. مطلب جب ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, تھک کے ایک دم آرام سے آ کے بیٹھتے, ہاں ہاں, کیسی ہم ٹھنڈی کیسی آواز چھوڑتے, ہاں ایسا والا, تو تھکاوٹ کی ایک دم گرم ہوا نکلتی ہے. اور جب سکون سے سانس لیتے ہیں ایک دم اس طرح سے ٹھنڈی ہوا, وہ آئین ہاں میں ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ابھی ہم آئین ہاں نہیں سیکھ رہے, ابھی تو ہم صرف حمزہ ہاں سیکھ رہے. تو حمزہ ہاں کے لیے تھوڑی سی گرم ہوا آتی ہے. کلیئر ہے اتنا سب کو؟ جی میم. تو چلیے میرے ساتھ پڑھیے بھی سب, میں پڑھاتی میرے بات پڑھنا, ٹھیک ہے, میرے سے آگے نہیں. ای او بول رہے, باس کسی کی آئین کی آواز آ رہی. ای او ای او ای 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 او 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 ای او ای او. سمجھ آ رہا حلق کی ایک دم بالکل نچلے حصے سے آ رہی آواز؟ جی میم. ہاں, اگر نچلے حصے سے آ رہی تو ہم صحیح جا رہے. یس یس ایلو, یس یس ایلو, یس ایلو, یس ایلو, یس ایلو. یس ایلو, یس ایلو. سوئی سوئی سوئیلا. سئیلا, سئیلا. ہاں, ہم ایک کام کریں گے, ایگزامپلس میں ابھی نہیں پڑھاتے آپ لوگ کو. یہ ایگزامپلس ہم قواعد, یہ تو مکمل تجوید کورس لے رہے ہیں نا آپ لوگ ماشاء اللہ سے, تو اس کو خالی قواعد میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف قواعد کے بچوں کو یہاں پر سکھاتے ہیں. تو آپ لوگ کو میں قواعد کی کتاب سے جب میں وہاں پر پڑھاتی ہوں, ہم ایگزامپل سکھاتی ہوں. اب خالی مخارج کے لیے ای او یہ لیٹرز کو سیکھیں گے ہم لوگ, ٹھیک ہے. ای او میم سب سے سنے کہ ہمارے ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. کل سنوں گی, آج میں پڑھا رہی ہوں نا, ہاں. آج آپ لوگ پریکٹس کر کے آئیے, کل میں سنوں گی آپ لوگ کا. آئیے, ہ ہی ہو, ہی ہو, ہی ہو, ہی ہی ہی, ہو ہو ہو, ہ ہ ہ, ہی ہی ہی, ہو ہو ہو, ہ سوری ہ ہ, ای ہی ای ہی, او ہو او ہو,
ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ حمزہ ہا ہمارے حلق کے نچلے حصے باٹم آف تھروٹ سے نکلتا ہے، اور حمزہ ہا بالکل نیچے سے اقصی الحلق سے ادا ہوتا ہے، اور اقصی الحلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان سے وہ کیسے ادا ہوتے ہیں، جب ان کو پڑھتے وقت میں تھوڑی سی گرم ہوا ایکٹیویٹی میں دیکھ لیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آگے ایکٹیویٹیز ہے، ان ایکٹیویٹیز سے آپ لوگ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن کلاس سمجھ میں آ گئی آپ لوگ کو اچھے سے؟ مخارج میں سے سب سے الحمدللہ پہلا جی کون سا ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلا ہمارا حلق ہے، حلق سے نکلنے والے چھ حروف میں سے ہم نے آج صرف نچلا حلق سے سیکھا حمزہ ہا عین ہا، حمزہ ہا کے بارے میں ہم لوگ سیکھے صرف، ٹھیک ہے؟ تو آئیے لاسٹ کی 10 منٹس تھوڑا سا ہم سورہ وغیرہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج ہم سورہ فاتحہ کی پریکٹس کی طرف جائیں گے، پہلے تاؤس تسمیہ پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، من من الشیطان الشیطان الرجیم الرجیم اعو پہلے والا حمزہ حلق کے نچلے حصے اقصی حلق سے، ایک منٹ ایک منٹ ایک اعوذ منٹ میں سن لیجیے بات، اس کے بعد آپ لوگ پڑھیے۔ ہمارے حلق کے نچلے حصے اقصی الحلق سے ادا ہو رہا، ابھی حلق ہم سے کا ادا سیکھ ہوتا لیے، ہے ابھی ہم لوگ سیکھ لیے اور اس کے بعد کے بعد او جو ہے او عین وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، او 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 میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے ہم، او میں مد ہو رہا، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اعوذ اعوذ ابھی مخارج آگے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ابھی خالی میں آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا ہلکا بتا رہی، دال کو تھوڑا سا زبان اوپر کے ہماری زبان اوپر کے دانتوں کو ٹچ کر کے تھوڑی سی باہر نکال کے بولیے ذو 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 اعوذ ذو اعوذ 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 باللہ 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 بی تو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوگا، باللہ اور یہ باللہ لام جلالہ کو تھوڑا باریک پڑھیں گے، لام جلالہ کو تھوڑا باللہ باریک پڑھیں گے، باللہ 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 من الشیطان، میری تاؤس اور تسبیح کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، ویڈیو ہے اپلوڈڈ ہے، تو آپ لوگ وہاں سے تاؤس کا ویڈیو نکال کے آج پریکٹس کریے کہ تاؤس کا مکمل وہاں پر لکھا ہوا ہے، کون سا قاعدہ ہو رہا، کون سا مخارج ہو رہے، مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے، کون سی صفات ہے، تو اس کی آپ لوگ پریکٹس کر کے آئیے۔ کل آپ لوگ کا میں پڑھاؤں گی نہیں، پہلے سنوں گی آپ لوگ کا، چاہے پورا کلاس چلے جائے، پہلے آپ لوگ کو سنانا ہے، ایک ہی مخرج سیکھیں گے لیکن آپ لوگ درست سنانے کے بعد ہی آگے بڑھیں گے ہم، اوکے؟ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ 6 منتھ کے اندر یہ کورس ختم ہو جائے گا ہمارا، اور 6 منتھ کے اندر آپ لوگ کو میں کو ڈزنٹ میٹر کہ کتنا ٹائم لگتا، آپ لوگ ایک دن میں پورا ایک ہی مخرج پڑھو، ایک ہی مخرج سناؤ، مگر جب تک کہ وہ درست نہ سنائے ہر بچہ، تب تک میں آگے نہیں بڑھاؤں گی، اوکے؟ اور کل تاؤ سنانا ہے آپ لوگ کو، اعوذ 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 باللہ اعوذ باللہ باللہ من باللہ من الشیطان من الشی من الشی شیطان الشیطان رجیم الشیطان الرجیم رجیم رجیم نہیں رجیم، رجیم رجیم ڈبل وائس نہیں آنا را کی، صرف را رجیم رجیم اعوذ رجیم اعوذ 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 باللہ اعوذ باللہ من باللہ الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ اعوذ باللہ موٹا نہیں، ہاں صفات میں پڑھیں گے ہم، باریک پڑھنے جانے والا حرف اعوذ ہے، لائٹ لیٹر ہے، تھوڑا سا بینڈ کر کے اعوذ پڑھیں گے، نہیں باللہ نہیں، منہ پورا باللہ کھول کے نہیں، تھوڑا بینڈ کریے، باللہ اعوذ 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 باللہ باللہ اعوذ باللہ باللہ
من استاذنكم الشيطان الرجيم. من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. آج تو میں پڑھا رہی ہوں، کل آپ لوگ کا سنوں گی. صرف میں آج پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ کیسا پڑھ رہے ہیں میں نہیں سن رہی. کل سنوں گی آپ لوگ کی پریکٹس کے بعد. ویڈیو بھی اپلوڈ ہے، آپ لوگ وہاں سے دیکھ لے سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بنت اقبال آپ واٹس ایپ پہ أعوذ میسج کر دو، ابھی ٹائم نہیں ہے بالله بات کرنے کا. من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بنت اقبال آپ میرے کو أعوذ واٹس ایپ پہ میسج کریے. بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے میٹنگ ابھی اینڈ ہو سکتی ہے، دعا پڑھ لیں گے. اور بنت اقبال آپ واٹس ایپ کریے میرے کو آپ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ بات کر سکے. میٹنگ اینڈ ہو سکتی ہے. سبحان ربک سبحان ربك رب العزت رب العزة عما يصفون عما يصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين على المرسلين والحمد لله